बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्ट्रेस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात MCQs के साथ पार्ट 93 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। दोस्तों, हमने टॉपिक शुरू किया था ग़ज़वे खैबर से फ़तह मक्का तक। आज इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ग़ज़वा मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कितनी तलवारें टूटे? हज़रत खालिद बिन वलीद ग़ज़वा मौता या जंगी मौता से 2 महीने पहले मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे और अपनी वफादारी ज़ाहिर करने के लिए इस जंग में शमूलियत इख्तियार की थी। इंतहाई जंगजू और बासलाहियत सिपहसालार थे। जंगी मौता में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलतरतीब 3 सिपहसालारों का इंतखाब किया था और उनकी शहादत होती गई, यकेब आती गए। और जब मुसलमानों के तीनों सिपहसालार शहीद हो गए तो फिर मुसलमान फौज ने खालिद बिन वलीद को सिपहसालार चुन लिया और इसी जंग में इस जंग के बाद खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन, उस ईसाई कायद का नाम बताएं जो अपने बहुत से साथियों के हमरा ग़ज़वा मौता में हज़रत खालिद इब्न वलीद के हाथों मारा गया। उसका नाम था मालिक इब्न रफ़ला। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, ग़ज़वा मौता के बाद खालिद बिन वलीद को क्या खिताब दिया गया? सैफुल्लाह। अभी आपको मैंने बता दिया। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 79, किस जंग में मुस्लिम फौज की तादाद दुश्मन से 38 गुना कम थी? 38 से भी ज़्यादा कम थी, क्योंकि इस जंग में मुसलमानों की तादाद 3,000 और मुखालिफिन की तादाद 1,00,000 जमा 1,00,000। रूमी फौजों की 1,00,000 थी। इस तरह उसके मुख्तलिफ कबाइल और ईसाइयों की 1,00,000 फौज तो टोटल 2,00,000 बनती थी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। ग़ज़वा मौता कितने दिनों तक लड़ा किया था? ये टोटल 7 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 नंबर, हालात और नताइज के लिहाज से किस ग़ज़वा को बदर की बैनुल-अक़वामी जंग कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82, किस जंग में मुसलमानों ने न तो शिकस्त खाई और न ही जीते? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों की जीत थी। लेकिन क्वेश्चन आता है MCQs तो इसी टाइप का आता है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमानों को तो न शिकस्त हुई और न कामयाबी हुई। तो जंगी मौता को आपने सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 83 देखें। ये पहली इस्लामी जंग थी दोस्तों जो कि गैर अरब से लड़ी गई थी। इस्लाम की पहली गैर अरब जंग का नाम बताएं। ग़ज़वा मौता। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन, ग़ज़वा मौता के कितना अरसा बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अफ़वाज को मक्का की तरफ रवाना किया?
اب غزوہ موتا کی باری ختم ہو گئی، پتہ مکہ کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ غزوہ موتا جمادی الاول کے مہینے میں لڑی گئی تھی، 8 ہجری تھی، اور اس کے بعد فتح مکہ رمضان کے مہینے میں۔ تو جمادی اول کے بعد ہی جمادی ثانی، پھر رجب، پھر شعبان، تو 3 مہینے اس میں آگے۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ فتح مکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ اس سے پہلے تو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس صلح حدیبیہ میں قریش اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ تو 4 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اب یہ تو صرف 2 سال ہو گئے۔ تو معاہدے کا کیا بنا تھا؟ تو ایکچولی ایسا تھا دوستوں کہ چونکہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر ایک بات اور بتا دوں کہ صلح حدیبیہ کے وقت صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت کچھ قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، جس میں بنو خزاعہ شامل ہے، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش میں شامل ہو گیا۔ تو 8 ہجری میں ایسا ہوا کہ قریش نے اپنے قبیلہ وہ جو بنو بکر تھا اس کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور اس کے کئی آدمی شہید ہو گئے، اس میں قتل ہو گئے۔ اس دوران مکہ کی مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ قریش نے، اس کا مطلب ہے کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی وہ شرط، اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا، اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس دوران مسلمان ایک قوت بہت طاقتور ہو چکی تھی، مسلمانوں کی قوت بن چکی تھی، اور ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سالار تھے، بڑے تھے، اس نے بانپ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور اس کی مدد قریش نے کی۔ اس لیے اس نے صلح جاری، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں دوستوں، ابو سفیان نے صلح جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینے کا دورہ کیا، اور ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی علیہ السلام کی بیوی مبارک تھی، وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچا، جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا، دیکھیں اس بات کو، جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو اس کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی مبارک ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور ابو سفیان کو بیٹھنے نہ دیا۔ ابو سفیان حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا، آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھے۔ بہرحال جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے نبی علیہ السلام سے رجوع کیا تو نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا اور واپس مکہ چلا گیا۔ کوشچن نمبر 84 میں کریکٹ آپشن اے ہے۔ یہ پورا ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا، اب اسی پر کوشچن ہے۔ تو کوشچن نمبر 85 دیکھیے، کوشچن نمبر 85،
کس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بنو بکر قریش کی جماعت میں شامل ہوئے تھے؟ ابھی آپ کو بتا دیا صلح حدیبیہ کے بعد. آپشن ہے کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 84 دیکھیں 86 سوری. بنو بکر نے خاص طور پر کس کی مدد سے بنو خزاعہ پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے اولوتری نامی کنویں کے نزدیک خیمہ زن تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے. کریکٹ آپشن اس میں بی ہے. کوشچن نمبر 87 دیکھیں 87. خزاعہ کے لوگوں نے مکہ پہنچ کر کس کے گھر پناہ لی اور یہ شکایت کی کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی؟ بدیل ابن ورقہ. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 88 کو دیکھیں 88 نمبر کوشچن کو. بنو خزاعہ کے اس سردار کا نام بتائیں جو کہ بدیل ابن ورقہ کے ساتھ مدینہ میں آیا اور نبی علیہ السلام سے بنو بکر کی طرف سے سمجھوتہ حدیبیہ کے خلاف ورزی کرنے کی شکایت بھی کی اور ان کے خلاف مدد بھی طلب کی. اس کا نام تھا عمرو ابن سالم الخزاعی. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 89 کو دیکھ کے 89 نمبر کوشچن. بنو خزاعہ کی طرف سے مدد کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کا جزیہ ادا کیا جائے یا قریش بنو بکر کی مدد کرنا چھوڑ دے اور یا کیا کرے یا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرے. تو اس کے ساتھ ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا دوستوں. کوشچن نمبر 90 دیکھیں 90 نمبر کوشچن. کس واقعے کے بعد معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا؟ بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے سے. یہ اتنے اہم کوشچنز ہے دوستوں. کوشچن نمبر 91 دیکھیں 91 نمبر کوشچن. قریش نے کس نمائندے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا لیکن تمام تر کوشش کے باوجود وہ شخص ناکام واپس لوٹا؟ یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا ابو سفیان تھے. آپشن بھی کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 91 دیکھیں 92 نمبر 8 ہجری میں مسلمان فوج کس ماہ کے دوران مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ تھے؟ 20 رمضان کی بات ہے یہ. آپشن سی کریکٹ ہے. اور کوشچن نمبر 93 دیکھیں کس سال کو اسلام میں عام الفتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ فتح مکہ کے سال کو 8 ہجری. آپشن سی ہے. اور کوشچن نمبر 94 دیکھیں فتح مکہ کے لیے کوچ کرنے والی لشکر اسلام میں فوج کی اصل تعداد 10,000 تھی لیکن اس کے ساتھ باقی قبائل مل کر 12,000 بن گئی تھی. پھر کوشچن نمبر 95 دیکھیں اتحادیوں کے ملنے سے فتح مکہ میں مسلم لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 96 دیکھیں 96 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں. کس مشہور قبیلے کی شمولیت سے باقی ماندہ قبائل نے اپنے آدمی فتح مکہ کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ کیے تھے؟ تو آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. یہ تمام قبائل. اور 97 نمبر کوشچن دیکھیں فتح مکہ سے قبل نبی علیہ السلام کے کس رشتہ داروں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ یہ فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے دوران کی بات ہے؟ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. ابو سفیان اور عبداللہ بن امیہ. کوشچن نمبر 98 دیکھیں 98 نمبر کوشچن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائے جنہوں نے قریش کو مذاکرات کے دوران چھوڑ کر اپنے خاندان کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. اور 99 نمبر کوشچن دیکھیں کس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ نبی علیہ السلام کی اور بنو بکر قریش کی جماعت میں شامل ہوئے؟ صلح حدیبیہ. یہ کوشچن ریپیٹ ہو گئے تھے. اور آج کی ویڈیو کا آخری کوشچن دیکھیں 100 نمبر کوشچن. فتح مکہ میں نیق العقاب میں پڑاؤ کے دوران کس معروف شخصیت نے اسلام میں شمولیت اختیار کی تھی؟ آپشن سی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.